بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ابراہیم بن ادم اور بلخ کی شہزادی کا دوسرا حصہ۔ تمہاری کیا فریاد ہے؟ فقیر نے جواب دیا، ایک ایسی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں جسے مجمع عام میں نہیں پیش کر سکتا۔ تنہائی کا موقع عنایت فرمایا جائے۔ دربار ختم ہونے کے بعد فقیر کو طلب کیا گیا۔ وزیر نے دریافت کیا، جہاں پناہ کے حضور میں تمہیں کیا کہنا ہے؟ جہاں پناہ کی شہزادی کے ساتھ نکاح کی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں۔ فقیر نے نہایت جرأت سے جواب دیا۔ ابھی فقیر کی زبان کا یہ جملہ ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ فرط غضب میں وزیر کی آنکھوں سے چنگاریاں اڑنے لگیں۔ بھرپور برہمی کے انداز میں کانپتے ہوئے کہا، حرم شاہی کے ساتھ فقیر کی نہایت توہین آمیزہ جسارت ہے یہ۔ لب کشائی کی جرأت سے پہلے تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ لگانا چاہیے تھا۔ اس ناقابل برداشت گستاخی کی تمہیں سزا ملنی چاہیے۔ سلطان نے وزیر کو خاموش کراتے ہوئے کہا، یہ مجرم نہیں ہے، اسلام کا بخشا ہوا حق استعمال کر رہا ہے۔ پیغام نکاح کے لیے اسلام میں امیر و غریب اور چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اس کی درخواست کا جواب تازیانوں کی دھمکیوں سے نہیں دیا جا سکتا۔ اس سے کہہ دیا جائے کہ وہ اپنا جواب حاصل کرنے کے لیے 1 ہفتے بعد آئے۔ یہ جواب سن کر پیشانی میں امید کی تابیانی لیے ہوئے فقیر دربار شاہی سے واپس لوٹا۔ دل کے لیے 1 ہفتے کی مدت صبح قیامت کی طرح طویل ہو گئی۔ بڑی مشکل سے انتظار کے یہ دن کٹے۔ اس درمیان میں بادشاہ نے وزیر کو اپنی منشا سے آگاہ کر دیا تھا کہ صاف انکار کی بجائے احسن تدبیر سے فقیر کو ٹالا جائے، یا پھر کوئی ایسی کڑی شرط رکھی جائے جس کو پورا کرنا قریب قریب ناممکن ہو۔ جب 7ویں دن فقیر دربار میں حاضر ہوا تو وزیر نے نہایت خندہ پیشانی سے اس کا خیر مقدم کیا، اعزاز کے ساتھ بٹھایا، مروت اور شرافت کی زبان میں فقیر سے مخاطب ہوا۔ شہزادی کے لیے دنیا کے نامور اور عظیم و مرتبت بادشاہوں کی طرف سے بے شمار پیغامات موصول ہوئے ہیں، تمہارا پیغام بھی انہی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ البتہ تم اگر ایک شرط پوری کر دو تو یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا پیغام قبول کر لیا جائے گا۔ وزیر کا جواب سن کر اندھیرے میں ایک کرن پھوٹی اور فرط شوق سے فقیر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بے خودی کی حالت میں بول پڑا، فرمایا جائے میرے لائق کیا خدمت ہے؟ میں شرط پوری کرنے کے لیے اپنی زندگی تک داؤں پر لگا دوں گا۔ وزیر نے کہا، شہزادی کی انگوٹھی کے لیے سیاہ رنگ کا ہیرا چاہیے، اس سے زیادہ اور کوئی شرط نہیں۔ فقیر نے جواب دیا، اس شرط کو پورا کرنا اگرچہ ناممکن کی حد تک مشکل ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اسے پورا کروں گا۔ سنا ہے وہ ہیرا سیاہ رنگ کے پہاڑوں کی برفیلی چوٹی میں پیدا ہوتا ہے۔ خدا میری مدد کرے گا۔ رات بھیگ چکی تھی، سارا شہر سناٹے کے عالم میں محو خواب تھا۔ فقیر کی کٹیا سے کبھی کبھی سسکیوں کی آواز سنائی پڑتی تھی۔ پیشانی زمین پر رکھے ہوئے اشک بار آنکھوں کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا، اے درد مندوں کے کارساز، سلگتا ہوا دل لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ حسرت کی جلی ہوئی راکھ کو زندہ کر دے، اے مجبور بندوں کی آخری امیدگاہ۔ مشکلات کے اندھیروں میں قدم اٹھا رہا ہوں، اپنی رحمت کے سہارے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اپنے حبیب کی شاداب تجلیوں کے صدقے میرے رستے ہوئے زخموں اور بھیگی ہوئی پلکوں پر رحم فرما۔